تہجد کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے۔ اس لاڈلی نماز کے لیے اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو چنتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے نا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، مگر اللہ نے یہ تو کبھی نہیں کہا نا کہ مشکل کے بعد وہ آپ کو آپ کی من پسند چیز نہیں دے گا۔ کچھ دعاؤں کو اللہ جلدی قبول نہیں کرتا ہے، وہ قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو تمہاری آواز اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے تھوڑی دیر اور باتیں کرو، وہ چاہتا ہے تم اس سے تھوڑی دیر اور مناؤ، اور تم ہو کہ تھوڑی دیر کے صبر سے ڈر جاتے ہو، یہ سوچ لیتے ہو کہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ نے وہ دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ اس دعا کی توفیق تمہیں کیوں دیتا، اس دعا کو تمہارے دل کا حصہ کیوں بناتا؟ وہ تو دل بھی بدل سکتا ہے نا، پھر تمہارے دل سے اس نے وہ دعا کیوں نہیں بدلی؟ کبھی سوچا ہے کہ بار بار تمہارا دل ایک ہی دعا کو کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا یہ اللہ کی قبولیت کی نشانی نہیں ہے؟ اللہ تمہاری زبان میں مانگنے کی توفیق تبھی دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں سے راضی ہونا چاہتا ہے۔ ایک ہی دعا کا بار بار زبان پر آنا بے وجہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے چن لیا ہے تمہاری دعاؤں کو، بس وہ تمہاری صبر کو آزما رہا ہے۔ ناممکن تو تمہاری نظر میں ہے، اللہ کے لیے تو بس کن فایا کن ہے۔ دعا مانگ کر بھی نصیب سے ڈرتے ہو، کیوں سوچتے ہو کہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ دعا کی قبولیت کی پہلی صورت ہی یقین ہے۔ اگر یقین نہیں ہوگا اپنی دعاؤں پر، اگر بھروسہ نہیں ہوگا اللہ کے فیصلوں پر، پھر کیسے تم قبولیت تک جا پاؤ گے؟ اسباب اور حالات یہ دیکھنا تمہارے کام نہیں ہے، کیونکہ اس کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو بس مانگتے رہو۔ جب آزمائش دینے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالے گا بھی وہی۔ جس نے راستوں کو دشوار کر کے تمہیں دکھایا ہے، منزل کو حسین بنائے گا بھی وہی۔ جس نے تمہارا دل کو آج صبر کرنا سکھا دیا ہے تو صبر کا انعام سے نوازے گا بھی وہی۔ جس نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے اس دعا کو قبول کرے گا بھی وہی۔ جس نے تہجد کا سجدہ نصیب کیا ہے تو نصیب کو 4 چاند لگائے گا بھی وہی۔ جس نے تمہارا نصیب لکھ دیا ہے، دعا سے نصیب کو تمہاری پسند میں بدلے گا بھی وہی۔ جس نے لاکھ دشواریوں کے بعد بھی خیال دل سے نہیں نکالنے دیا، اس دعا پر کن کا مہر لگائے گا بھی وہی۔ تمہیں ہر راستہ، ہر دروازہ بند نظر آتا ہوگا، جہاں تم آج ہو نا وہاں بھی اللہ کی مرضی سے ہو۔ کیا پتہ انہی آزمائشوں سے گزار کر اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت میں بدل دے۔ کیا پتہ اس صبر کے بعد اللہ تمہارے لیے کوئی اچھا معجزہ کرے۔ یقین رکھو اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ جن دعاؤں کی وجہ سے تم اللہ سے اتنے قریب ہو گئے ہو نا، پھر کیا تمہیں لگتا ہے اللہ تمہاری اس دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ وہ اللہ جو ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں نوازتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں 70 ماہ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمیں مانگنے پر کیسے نہیں دے گا؟ راضی کرتے رہو اپنے اللہ کو، اور اللہ نے کہا ہے نا کہ ہر صبر کے بعد آسانی ہے۔ اگر صبر اتنا آسان ہوتا تو ہمیں اللہ کی محبت کیسے پتہ چلتی؟ اب قبولیت کے منظر قریب ہے، تم سجدائے شکر کی تیاری کرو۔ اب تمہارا کہا گیا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہونے والا ہے۔ اب تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں، اور اب تمہاری دعاؤں کو منزل ملنے والی ہے۔